إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ہمارا شہر کراچی بلکہ پورا پاکستان اس وقت موسلادھار بارشوں کی لپیٹ میں ہے اور آئندہ کئی روز تک شدید بارشوں کی پیش گوئی ہے۔ اس حوالے سے کچھ دینی باتیں ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بادل دیکھتے یا آندھی اور تیز ہواؤں کے آثار دیکھتے تو آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ کبھی آپ گھر میں آتے، کبھی گھر سے باہر جاتے، اور جب بارش برسنا شروع ہوتی تو آپ مطمئن ہو جاتے اور خوش ہو جاتے۔ بادلوں کو دیکھ کر پریشان اس لیے ہوتے کہ بعض اوقات بادلوں کی آڑ میں اللہ کا عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قوم عاد کو نیست و نابود کیا تھا بادلوں کے زیر سائے۔ وہ قوم انتہائی بدعمل تھی، نبی پر ایمان نہیں لائی، عقیدہ توحید کو قبول نہیں کیا، اور حود علیہ السلام انہیں بہت سمجھاتے مگر قبول نہ کرتے۔ پھر وہ قوم ایک موقع پر
خشک سالی کا شکار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بادل بھیج دی، بادلوں کا رخ ان کی بستی کی طرف تھا۔ هذا عارض ممطرنا، خوش ہو گئے، مرد گیا عورتیں گیا، بادلوں کے نیچے آ گئے کہ آج ہم سیراب ہوں گے اور یہ بادل ہمیں سیراب کر دے گا۔ مگر ریح فیہا عذاب علیم، ان بادلوں کے زیر سایہ اللہ کا عذاب برسا۔ وہ پانی برسنے کی توقع کر رہے تھے اور پانی کی بجائے اللہ کی آگ برسنا شروع ہوگی اور قوم کو بسم کر دی۔ حالات ہمارے بھی ایسے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہم بول لیے ہوئے ہیں، قدم قدم پر بدعقیدگیاں ہیں، بدعمالیاں ہیں، ظلم ہے، استبداد ہے، جبر ہے، اور کہیں بھی الا ماشاء اللہ سچے عقیدے اور عمل صالح کے رمق نظر نہیں آتے۔ خوف ہمیں بھی ہونا چاہیے کہ ان بادلوں کے زیر سایہ کوئی عذاب نہ ہو اللہ تعالیٰ۔ ہم بھی اس قابل بن چکے ہیں کہ ہمیں تباہ و برباد کر دیا جائے جو ہمارے اعمال اور حرکتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک خیر هذه الريح وخیر ما فيها واعوذ بک من شر هذه الريح وشر ما فيها۔ اے اللہ، جو ہوائیں چل رہی ہیں اور آندھی جو ہے وہ ہم پر قائم ہے، اس میں جو خیر ہے وہ ہمیں عطا فرمائے، اور جو شر ہے اس سے ہمیں پناہ دے، جو تیرا عذاب اس کے متحمل نہیں ہو سکتے، جو شر ہے اس سے ہمیں پناہ دے دے، اور جو خیر ہے وہ ہمیں عطا فرمائے۔ بارش برسنے لگتی تو آپ کی دعا ہوتی، اللہم صیبا نافعا، اے اللہ اس بارش کو نفع بخش بنا، میرے لیے، میری امت کے لیے، میری قوم کے لیے، میرے ملک کے لیے اسے نفع بخش بنا۔ اور اگر بارش زیادہ برسنے لگتی اور سیلابی صورتحال پیدا ہونے کا اندیشہ ہو جاتا تو آپ کی دعا ہوتی، اللہم حوالینہ ولا علینا، اللہم علی الاعکام والضراب وبطون الاودیہ ومنابت الشجر، یا اللہ جو پانی اب تک دے چکا وہ ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کافی ہیں، اب باقی پانی ہمارے ارد گرد کے علاقوں میں برسا دے۔ یا اللہ یہ پانی پہاڑوں کی چوٹیوں پر، وادیوں پر اور وہ جنگلات جہاں درخت اگتے ہیں وہاں پہنچا دے، تاکہ وہاں کی زمین بھی تیرے اس پانی سے اور اس نعمت سے سیراب ہو سکے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ نبی علیہ السلام کا تعلق باللہ کیسا تھا۔ اگر آپ کی جو دعائیں ہیں وہ کتابیں اٹھا لیں تو آپ کی ہر حرکت، ہر عمل، ہر وقت اور ہر موقع صرف کسی نہ کسی دعا پر قائم ہوتا تھا۔ تو یہ بارش کے تعلق سے آپ کی دعائیں ہیں۔ بارش کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ برساتا ہے اور اس کے امر سے برستی ہے۔ اس لحاظ سے بارش کا برسنا ہمارے لیے اور ہمارے عقیدے کی اصلاح کے لیے اور ہماری ایمان کی شہادت کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جب بھی بارش برسنا شروع ہو، آپ کے دل میں پہلا خیال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ برسا رہا ہے، یہ اللہ کے امر سے برس رہی ہے۔ صحیح بخاری میں قصہ منقول ہے صلح حدیبیہ کے موقع کا، جب نبی علیہ السلام صحابہ کو لے کر حدیبیہ مقام کی طرف جا رہے تھے، حدیبیہ کا سفر تھا،
راستے میں ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا اور رات کو بارش ہو گئی. صبح آپ نے سجدہ بھی گیلی مٹی پر کیا اور سلام پھیرنے کے بعد ایک چھوٹا سا درس دیا صحابہ کرام. رات جو بارش برسی ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بارش کے تعلق سے ایک وحی بھیجی. اللہ پاک نے فرمایا کہ اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر بی. اس ایک بارش نے برس کر میرے سارے بندوں کو دو قسموں میں تقسیم کر دیے. کچھ بندے وہ جن کے ایمان تازہ ہو گئے، جن کے ایمان میں ایک نکھار آ گیا، بہار آ گیا، جن کے ایمان اور ٹھوس ہو گئے، مضبوط ہو گئے. اور کچھ بندے وہ جنہیں اس بارش نے کفر کی وادی میں گھسیڑ دی، کافر بنا دی. اس ایک ہی بارش نے برس کر کچھ بندوں کے ایمان مضبوط کر دیے اور ان کی توحید میں نکھار آ گیا. اسی بارش نے بعض بندوں کو کافر بنا دیا. صحابہ تو لرز اٹھے، یہ کیا معاملہ، ایک ہی بارش نے کافر بنا دی. جب تفصیل پوچھی تو آپ نے بتایا اما من قال مطرنا بفضل اللہ فهو مؤمن بی وکافر بالکواکب واما من قال مطرنا بنوء کذا فهو کافر بی مؤمن بالکواکب. جس شخص نے بارش کو دیکھ کر کہا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے برسائی، اللہ نے اتاری، کہ اس کی نعمت ہے، اس کا احسان عظیم ہے، اس نے برسائی ہے، اس بندے کا ایمان تازہ ہو گیا. اس ایک جملے سے اس کی توحید بکھر گئی، اس کی توحید میں تجدید آ گئی اور ایک ہی جملہ مجھے راضی کر گیا. اس نعمت عظمیٰ پر میرے اس بندے کو میرا فضل یاد ہے، میری عطا یاد ہے، اور اس فضل کو ہمیشہ یاد رکھا کر. ہمیں ذرا سی کامیابی ملے، ہمیں کوئی مبارکباد دے، ہمارا جواب کیا ہوتا ہے؟ جی آپ کی دعا ہے. یہ بات کہاں سے آ گئی؟ یہ آپ کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ اللہ کا فضل کہا کر، یہ اللہ کا فضل ہے. بعض گاڑیوں پر لکھا ہوتا ہے یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے. کہاں سے آ گئے؟ یہ گاڑی اللہ نے آپ کو ماں باپ کی دعا پر دی، آپ کو یقین ہے؟ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے. یہ کیوں نہیں لکھتے کہ اللہ کا فضل ہے، اس کی دین اور اس کا احسان؟ یہ موقع بنتے ہیں اللہ کے فضل کو یاد کرنے کے، اس کی عطا کو یاد کرنے کے، وہ بھی ہم کھو دیتے ہیں. اچھا آپ کی دعا، ماں باپ کی دعا ہے، دعا ہونی چاہیے، مگر ہر نعمت کی عطا اللہ کا فضل، اللہ کو یاد کرو. جیسے یہ لوگ بارش کو دیکھا تو مطرنا بفضل اللہ، ہمیں یہ بارش اللہ کے فضل سے عطا ہوئی، اس کی عطا اور اس کی دین، اللہ خوش ہو گیا. صدق ایمان کی مہر لگا، عقیدہ مضبوط بنا دیا، ایمان کو سنوار دیا، ایمان شاداب ہو گیا، ایمان معطر ہو گیا. اس ایک ہی جملے پر اللہ کی عطا اور اس کی دین. اسی قسم کے جملے کے عادی بنے، اسی قسم کے جملے. دوسرے لوگ کون ہیں؟ اما من قال مطرنا بنوء کذا، جنہوں نے کہا کہ یہ بارش فلاں ستارے کی دین ہے. آج ہماری قوم کی ایک بڑی تعداد ستاروں کے الجھاؤ میں الجھی ہوئی، ستاروں پر وہ قسمت کے احوال بیان کرتے، ان کا ایمان ستاروں کے ارد گرد گھومتا، فلکیات کا علم. حالانکہ یہ بات غلط ہے. کوئی بھی حادثہ رونما ہو، زمین پر یا آسمان پر، اس کا خالق اللہ ہے، ستارے نہیں.
ستاروں کی تاثیر کا عقیدہ شرک، اور قوم کی ایک بڑی تعداد شرک میں گھری ہوئی۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کے دور میں سورج گرہن ہو، دن کا وقت تھا، تاریکی پھیل گئی، سورج سیاہ ہو گیا، اندھیرے سے بھر گیا۔ اس وقت یہودیوں نے ایک شوشہ چھوڑا، مقصد اس کا مسلمانوں کے عقیدے پر وار تھا۔ اسی دن نبی علیہ السلام کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا۔ دو واقعات ظاہر ہوئے، آسمان پر سورج گرہن اور زمین پر آپ کے بیٹے کا انتقال ابراہیم کا۔ تقریباً 1.5 سال زندہ رہا، اور اللہ کے نبی کو بڑا صدمہ تھا اس کے فوت ہونے کا۔ وہ آپ کی جھولی میں دم توڑ رہا تھا۔ ہم کہتے ہیں فلاں مشکل کشا اور فلاں حاجت روا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کو موت سے نہیں بچا سکے، آنکھوں میں آنسو جاری، ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا۔ آنکھوں میں آنسو ہیں، دل پریشان ہے، لیکن زبان سے وہی الفاظ کہیں گے جس میں رب کی رضا ہے، اللہ کی تقدیر پر راضی، اس کے فیصلوں پر راضی۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ۔ ابراہیم میرے بیٹے، تیری جدائی کا صدمہ مجھے بہت ہوگا، مگر کوئی حرف شکوہ نہیں زبان، اللہ کی رضا پر راضی، بیٹے کو بچا نہیں سکے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے بعد ساری مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درگاہوں والے کس کھاتے ہیں جن کو آپ پوچھتے ہیں، پکارتے ہیں، مشکلات کا حل تلاش کرتے ہیں، کوئی داتا، کوئی دستگیر، کوئی غریب نواز، کوئی کچھ، کوئی کس کھاتے ہیں؟ اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتے، اللہ کی رضا پر راضی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دونوں ہاتھ سے ایک ہی دن نمودار، اوپر سورج گرہن ہو گیا، نیچے آپ کا بیٹا فوت ہو گیا۔ یہودیوں نے شیطان کے اکسانے پر عقیدے پر وار کیا۔ یہ سورج گرہن اس لیے ہوا ہے کہ اللہ کا نبی کا بیٹا انتقال کر، اور یہ سورج گرہن کسی مشہور شخصیت کی موت یا اس کے پیدا ہونے پہ لگتا ہے کہ مسلمان اس کو قبول کر لیں، بظاہر خوشی ہوں گے نا کہ ہمارے نبی کے بیٹے کا کیا مقام، کہ آسمان کی جو ایک نظام ہے اس میں انقلاب آ گیا، سورج کا نور بجھ گیا۔ لیکن نہیں، نبی علیہ السلام نے، حالانکہ صدمہ تھا آپ کو بیٹے کی جدائی کا، صحابہ کو جمع کیا مسجد میں، خطبہ ارشاد فرمایا کہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ۔ لوگوں سن لو، یہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی 2 نشانیاں ہیں، انہیں گرہن نہ کسی کے پیدا ہونے پہ لگتا، نہ کسی کے مرنے پر لگتا، یہ اللہ کی نشانی۔ اللہ اس چلتے پھرتے نور سے بھرے سورج کو ایک دم اندھیرے سے بھر کر تمہیں بتا رہا ہے، اتنا بڑا سورج ہم نے بے نور کر دیا، تمہاری کیا حیثیت؟ کس زعم پر تم گناہ کرتے ہو، معصیتیں کرتے ہو؟ تمہیں بھی ایک اشارے سے پکڑ سکتا ہوں، پکڑنے پر خاطر، تبھی تو سورج گرہن ہوتا۔ نبی علیہ السلام کا سیدھا رخ مسجد کی طرف ہوتا، ہم تو وہ نماز بھی بھول گئے سورج گرہن، آپ کا سیدھا رخ مسجد کی طرف۔ ذَرَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزُعُوا إِلَى الصَّلَاةِ۔ جب یہ سورج گرہن دیکھو، ہر کام چھوڑ کر مسجد میں پہنچ جاؤ، نماز قائم کر، لمبی نماز آپ ادا فرماتے۔ تو دیکھیں، عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی کہ جو زمین کے تغیرات ہیں، زمین کے حوادث ہیں، ان میں آسمانوں کے تغیرات کی تاثیر۔ ابراہیم بیٹا فوت ہوا، سورج گرہن لگا۔ نہیں، ابراہیم بیٹا اگر فوت ہوا تو اللہ کے امر سے ہوا، اوپر سورج گرہن ہوا تو اللہ کے امر سے ہوا، نہ اس کا اس سے تعلق ہے، نہ اس کا اس سے تعلق ہے۔
تو آپ نے کس طرح عقیدے کی اصلاح کی؟ حالانکہ غم سے نہیں ڈالتے. آپ نے فرمایا تھا میرے بیٹے نے 1.5 سال اپنی ماں کا دودھ پیا ہے اور باقی 6 مہینے میرے بیٹے کو جنت کی دائی دودھ پلائے. صدمہ دل سے نہیں جاتا، مگر جہاں عقیدے پر وار ہے وہاں کچھ نہیں دیکھا، فوراً گھر سے نکلے، صحابہ کو جمع کیا اور یہ تاریخ خطبہ ارشاد ہے عقیدے کی اصلاح کا. تو ہمارا بہت سا جو معاملہ ہے، بہت سے امور ہیں، ان میں جو تاثیر ہے اس میں فلکیات کو ہم نے داخل کیا، ستاروں کا علم، ستاروں کی تاثیر. یہ ایک بات ان لوگوں نے کہی نبی علیہ السلام کے دور میں کہ جو بارش برسی ہے فلاں ستارے کی تاثیر. فرمایا کہ ایک جملہ بول کر وہ کافر ہو. ہمارے عقیدے کہاں ہیں؟ ہمارا ایمان کہاں ہے؟ ہم نے تو اکثر چیزیں ستاروں کے کھاتے میں ڈال دی، فلکیات کے علم کے اسیر ہو گئے. ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارا ایمان کہاں ہے؟ پتھروں تک سے ہم ڈرتے ہیں، دھاگوں تک سے ڈرتے ہیں. فلاں میں پتھر انگوٹھے میں نہیں پہنتا، یہ میرے لیے موافق نہیں. فلاں پتھر پہن تو میرے لیے موافق ہے. یہ ہمارے عقیدے. حضرت انسان پتھر سے ڈرتا، تف ہے تیرے عقیدے. فلاں پتھر موافق ہے، فلاں پتھر ناموافق ہے. گاڑی میں پیچھے کالا کپڑا باندھا ہوا، کالے کپڑے سے ڈرتے. وہ حادثہ یہ کپڑا بچائے گا. جوتے باندھے ہوئے، جوتوں سے ڈرتے. اس دن تجھے سمجھ آئے گی جب یہ جوتے تیرے سر پہ پڑے. ایسے گندے عقیدے. تو اشرف المخلوقات، پوری دنیا تیری ہیبت سے خائف ہے اور تو جوتوں سے، دھاگوں سے اور پتھروں سے ڈرتا. حیثیت کیا ہے پتھروں کی؟ دنیا میں سب سے قیمتی پتھر حجر اسود ہے، سب سے قیمتی پتھر، جس کو بوسہ دینا سعادت ہے. بوسہ دو، بوسہ نہیں دے سکتے، اپنی چھڑی سے چھو کر چھڑی کو چھو، ورنہ ہاتھ سے چھو کر ہاتھ کو چھو. یہ بھی نہیں کر سکتے تو استلام ہاتھ سے اشارہ کر کے کرو. یہ پتھر قیامت کے دن آئے گا، لو لسان ينطق به وعینان یبصر بهما، اس کو زبان ہوگی اور 2 آنکھیں ہوں. یشہد لمن استلمه بحق، ان لوگوں کو تلاش کرے گا جنہوں نے اس پتھر کو سچے عقیدے کے ساتھ استلام کیا ہو، بوسہ دیا، چھوا، اشارہ کیا. ان کو تلاش کرے اور ان کو تلاش کر کے جمع کر کے ان کی گواہی دے، اور اللہ گواہی قبول کر لے گا. سب سے قیمتی پتھر. اور امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پتھر کو طواف کرتے ہوئے چومنے لگے، بوسہ دینے لگے. کچھ دیر کھڑے ہوئے اور کیا فرمایا؟ انی اعلم بانک حجر لا تنفع ولا تضر لولا انی رأیت رسول اللہ قبلک ما قبلتک. تو یہ بوسہ دے رہا ہوں مگر میرا عقیدہ سن لے، تو ایک پتھر گو جنت سے ہے تو پتھر. تیرے ہاتھ میں نہ کوئی نفع ہے نہ کوئی نقصان ہے، نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ کسی کا نقصان ٹال سکتا ہے. پھر تجھے بوسہ کیوں دے رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنے پیارے رسول کو دیکھا تجھے بوسہ دیتے ہوئے. آپ کی سنت کی اقتداء کر رہا ہوں، آپ کی سنت کی اتباع کر رہا ہوں، اس لیے بوسہ دے رہا ہوں، ورنہ تیرے ہاتھ میں کوئی نفع و نقصان. ہمارے اتنے گندے عقیدے، نفع و نقصان کا عقیدہ ہم نے اس انگوٹھی کے پتھر میں تلاش کیا. کچھ پتھروں سے ڈرتے ہیں اور بھی پتھروں سے خیر کی توقع رکھتے. اپنے عقیدے کو مضبوط کرو. ہر خیر کی عطا اللہ کی طرف سے ہے، ہر شر سے بچاؤ اللہ کے امر سے. بس اس میں نہ کسی جوتے کا کردار، نہ کسی دھاگے کا کردار، نہ کسی پتھر کا کردار. تو یہ بارش برس رہی ہے، آپ بار بار یہ جملہ کہیں مطرنا بفضل اللہ، اللہ کے فضل سے. اللہ کتنا خوش ہو. اے انسان کس قدر ڈوب کے، تو آؤ تیرا مقابلہ کر، تیرا میچ ڈالتا. میچ کس سے؟ کسی کوئی بڑی ٹیم سے نہیں، ایک مکھی سے،
ایک طرف تو اور ایک طرف مکھی. تیرے عقیدے کے بارش کہاں سے ملتی؟ بارش نہ ہو تو کن مزاروں کو رخ کرتا ہے؟ کہاں جا کر طواف کرتا ہے، مجاورت کرتا ہے، سجدے کرتا ہے؟ یہ مکھی سلیمان علیہ السلام کے دور کی. مکھی ایک خسیس جانور ہے، خسیس جانور. کوئی قدر و قیمت ہے اس کی؟ خسیس جانور. سلیمان علیہ السلام کے دور میں قحط سالی پھیل گئی. نہ پانی آسمان سے برس رہا ہے نہ زمین سے نکل رہا. اتنا گہرا، لاؤ لشکر میں جن بھی تھے ان کی رسائی بھی نہیں ہو رہی تھی، سب ناکام. اب لوگ پیاس سے، مویشی مر رہے ہیں. طے کیا کہ بارش کی دعا کرتے. تو بارش کی نماز ہوتی، ایک علاقے کا تعین کر لیا، وہاں جا کر دعا بھی کرتے ہیں اور بارش کی نماز بھی پڑھتے ہیں. وہاں پہنچ گئے. سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی دیکھی، مکھی نہیں، چیونٹی. چیونٹی دیکھی. اللہ نے اس چیونٹی کی جو حید قضائی وہ بھی بیان کر دی. وہ چیونٹی کس طرح دیکھی؟ اللہ تعالیٰ کو اس کی حید قضائی اتنی پسند آئی کہ اس کی اس حید کو اپنے نبی کو بتانے کے لیے محفوظ رکھا. چیونٹی کو کس طرح دیکھا؟ مستلقیۃ علی ظہرہا، اپنی پشت کے بل لیٹی ہوئی. رافعۃ ببعض قوائمہا الی السماء، اور جو اس کی چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں ہیں ان کو آسمان کی طرف پھیلائے. کون؟ چیونٹی. پتہ نہیں اس کا سر ہے یا نہیں، اور سر میں کوئی دماغ نام کی چیز ہے یا نہیں. تیرا تو سر بھی ہے 2 من کا، دماغ بھی ہے اتنا بڑا. اب ہم مقابلہ کر لیں چیونٹی سے. اس کی حیت قضائی کے اوپر دیکھ لے، تیری حیت قضائی کے تو نیچے دیکھ. میت کو اپنے ہاتھ سے اتارا، منو مٹی ڈالی، اب تو مشکل کشا بن گئی. حرکت نہیں کر سکتا، تم نے سب کچھ کیا، غسل دیا، کفن دیا، قبر کھودی، دفن کیا، مٹی ڈال دی، اب تو میرا مشکل کشا. یہ انسان کہاں دیکھتے ہو؟ نیچے. چیونٹی کہاں دیکھ رہے اوپر؟ کوئی چیونٹی کے پاس کوئی نبی آیا، اس پر کوئی کتاب اتاری گئی، کوئی مبلغ، کوئی داعی اس کے پاس آیا؟ کوئی. ارے یہ تک فطری عقیدہ ہے، جانور کو معلوم. تیرے پاس کتابیں ہیں، انبیاء کی دعوت آئی، کتاب و سنت کے ذخائر آ گئے، اور یہ تیرا گندا عقیدہ. قبروں پر جھکتا ہے، ان سے مانگتا ہے. چیونٹی کو دیکھو، اب اس کی زبان پہ الفاظ کیا ہیں؟ اللہم انا خلق من خلقک ولیس بناقدین سقیاک. یا اللہ ہم تیری مخلوق ہیں اور تو ہمارا خالق، اور کوئی خالق نہیں. چیونٹی کا عقیدہ. اور ہمیں اس پانی کی ضرورت ہے. تو جب خالق ہے، ہمیں پیدا کیا، تو ہمیں پانی عطا فرما. سلیمان علیہ السلام چونکہ سب کی بولی جانتے تھے، جانوروں کی، جنوں کی، پرندوں کی، چیونٹی کی دعا آپ نے سن لی اور فرمایا ارجعوا لقد سقیتم بدعوۃ غیرکم. واپس لوٹو اپنے گھروں کی طرف، واپس لوٹو، دوڑو، بھاگو، ورنہ راستے بند ہو جائے. اللہ نے چیونٹی کی دعا سن لی، قبول کر لی. بارش برسنے والی بڑی موسلا تھا، راستے بند ہو جائیں گے، یہیں پھنس کے رہ جاؤ گے. دوڑو، واپس ہو. تم سے قبل چیونٹی دعا کر چکے، اللہ نے قبول کر. چیونٹی. اللہ اکبر. اتنے سارے جن، اتنے سارے انسان، درندے، پرندے، گویا پوری کائنات. سلیمان علیہ السلام وہ ہستی ہے جن کی حکومت پوری دنیا پر تھی. اتنی بڑی کائنات کو اللہ نے بچا لیا ڈوبنے سے، چیونٹی کی دعا قبول کر. عقیدے کی بات. کیا اس کا سچا عقیدہ کہ میرا خالق بھی تو ہے، میرا مالک اور رازق بھی تو ہے، یہ بارش عطا کرنے والا بھی تو ہے. حالانکہ سلیمان علیہ السلام سر پہ موجود ہے. یہ نبی کی طاقت بھی نہیں ہے، جنوں کی طاقت بھی نہیں ہے، انسانوں کی طاقت بھی نہیں. یہ پانی عطا کرنا تیرا کا عطا. اور موسلادھار بارش برسنے لگی. اللہ نے پوری قوم کو بچا لیا ایک چھوٹے سے جانور کی دعا قبول کر کے. ایسا جانور جس کو آپ ہو سکتا ہے بیسیوں اپنے قدموں تلے رونتے ہو، پتہ بھی نہیں ہوگا. لیکن دیکھیں
کیا اس کی دعا کی طاقت اور تاثیر، ایک اللہ کو پکارا، سچے عقیدے کا اظہار کیا، مگر یہاں انسان کا مقابلہ کر لو اس چیونٹی سے تو پوری طرح ناکام۔ چیونٹی جیت گئے، انسان ہار گئے، صاحب ہے، عقل بھی ہے، اشرف المخلوقات بھی ہے، تیرے بارے میں اللہ کا دعویٰ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میں نے تجھے وہ کچھ دیا ہے تو شمار نہیں کر سکتا، مگر مقابلہ ہوا تو مقابلے میں، امتحان میں انسان ابھر کے سامنے آتا ہے، یا تو عزت والا ہو کے یا ذلیل و رسوا ہو۔ چیونٹی نے ذلیل کر دیا تو عقیدے میں ناکام، توحید میں ناکام، چیونٹی کامیاب۔ بارش اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، اس کو اللہ کی دین اور اس کی عطا سمجھیں، اور اگر ہم سچے ہو جائیں، نیک ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ ہر بارش کے موسم میں آپ کو بارشیں عطا کرتا ہے، اس کی دین ہے، وہ دیکھتا ہے یہ بارش کس کو دینی، کون اس کا ہے، کون اس کا مستحق ہے۔ کئی سال ایسے گزر جاتے ہیں، ہم خیسانے کا شکار ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث، ایک بندہ چلا جا رہا تھا، اوپر اچانک ایک بادل چلتا ہوا دیکھا، اس بادل چل، اور بادلوں سے آواز آئی، عشق حدیقت فلان ہے، اے بادل فلاں بندہ ہے، فلاں کا بیٹا، جا کر اس کے باغ کو سیراب کر دو، بس اور کسی کو نہیں، دنیا قحطانی کا شکار، بس اس کے باغ کو سیراب کر دو۔ وہ بندہ حیران کہ یہ بادل میں آواز کیسے، کس کا بادل؟ بادل کے ساتھ چل پڑا، تھوڑا آگے گیا، ایک ہررا مقام، ہررا جہاں پتھر ہوتے ہیں، سیاہ پتھر، وہاں بادل ٹھہر گئے اور برسنا شروع ہو، سیاہ پتھر جہاں پانی کی ضرورت ہی نہیں، ان سیاہ پتھروں میں ایک نالی تھی، ایک چھوٹی نہر سمجھ لو، وہ پانی سارا اس نہر میں آ گیا، ایک طرف چلنا شروع ہو، اب وہ پانی کے ساتھ ساتھ چل رہے، آگے دیکھا ایک باغ آ گیا، اس باغ میں ایک بندہ ہاتھ میں کسی ہے یا کلہاڑی، اس سے وہ زمین کھود کر پانی کو رستہ دے جہاں جہاں ضرورت ہے، تاکہ ایک قطرہ بھی ضائع نہ ہو، یہاں ضرورت ہے، وہاں ضرورت ہے، وہاں وہ نالی تیار کر کے اس کو رستہ دے، حتیٰ کہ پورے باغ میں ہر مقام پر پانی پہنچ گیا۔ اس شخص نے اس سے کہا آپ کا نام کیا؟ کہا میرا یہ نام فلاں کا بیٹا ہوں۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے آپ کا نام بادلوں میں سنا، بادلوں کو حکم دیا جا رہا تھا اس کی حدیقت فلاں، کہ فلاں بندے کے باغ کو سیراب کر دو، تو تمہارا نام تھا، میں پیچھے چلتے چلتے یہاں پہنچ گیا۔ کیا تم کرتے ہو؟ کیا تمہارا کردار ہے؟ سارے باغات خشک ہیں، ساری کھیتیاں خشک ہیں، اور اکیلا تمہارا باغ سیراب ہو رہا ہے، کیا کرتے ہو تم؟ اس نے کہا جب بھی فصل تیار ہوتی ہے میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے بچوں کے لیے، ایک حصہ فقراء کے لیے صدقہ، اور ایک حصہ دوبارہ باغ میں شامل کر لیتا ہوں تاکہ اگلی فصل تیار ہو۔ 3 حصے، 1/3 اپنے گھر لے جاتا ہوں، 1/3 پورا کا پورا فقراء کو دے دیتا ہوں، اور 1/3 واپس اپنے کاروبار میں ڈال دیتا ہوں تاکہ اگلی فصل تیار ہو جائے، اور مجھے کوئی نہ انتظار کرنا پڑتا ہے، نہ خشک سالی کا کوئی ڈر۔ جب بھی وقت آتا ہے میرا تو مجھے پانی مہیا ہو جاتا ہے، اللہ کی دین، اس کی عطا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، میری قوم استغفار کرتے رہو، گناہوں کی بخشش طلب کرتے رہو، اس کے بہت سے فائدے۔ اولین فائدہ انہ کان غفارا، اللہ رب العزت تمہارے استغفار پر تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور یرسل السماء علیکم مدرارا، اور تم پر مسلسل برسنے والا، بہنے والا بادل تمہیں عطا فرما دے گا، بارش تمہیں عطا ہوگی، موسلا دھار بارش عطا ہوگی استغفار کی برکت سے۔ اللہ کے امر سے آتی ہیں، نیک بندوں پر آتی ہیں، اور وہ بندے جو مال کا حق ادا کرتے ان پر آتی، اور اگر برے بندوں پر بھی آئے، برے بندوں پر بھی آئے تو یہ اللہ کی ڈھیل ہے، اس پر اترانے کی ضرورت نہیں، یہ اللہ کی ڈھیل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندے کی معصیت کے باوجود
بندے کے گناہ کے باوجود اللہ اس کو اگر کوئی نعمت دیتا ہے وہ استدراج ہے، اللہ کی طرف سے ڈھیل دینا اور اثرات اور اثرات، تو یہ ایک بار پکڑوں گا، وہ پکڑ بڑی سخت ہے، اگر اللہ کی پکڑ فوری آ جائے تو گناہ کا سلسلہ موقوف ہو جائے گا، اللہ ڈھیل دیتا ہے اور زندگی 10 سال اور جی لے، 20 سال اور جی لے، 50 سال اور میری معصیتیں کر لے، نافرمانیاں کر لے، تاکہ ایک لمبی لسٹ تیار ہو جائے تیرے گناہوں کی، پھر جو پکڑوں گا تجھے بڑی ہولناک کو پکڑوں۔ بارش برسے تو بارش کے پانی میں نہانا چاہیے، نبی علیہ السلام کی سنت، چاہے چند قطرے اپنے اوپر ڈلوائیں، چند قطرے کو 2 منٹ 5 منٹ بارش کے نیچے کھڑے ہو جائیں، بیٹھ جائیں، کیونکہ اللہ کی رحمت ہے، نبی علیہ السلام کی سنت تھی۔ اب بارش کا پانی اپنے جسم پر گرایا کرتے تھے، اور بارش کی خاصیت ایک اور بھی ہے، اور وہ ہے دعا کی قبولیت۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، سہل بن سعد کی روایت سے، کہ بارش یہ 2 دعائیں رد نہیں ہوتی، 2 دعائیں، ایک دعا جو اذان کے وقت آپ کریں، اذان گونج رہی ہے اور آپ دعا کریں، اللہ قبول کرے گا۔ دوسری دعا فی الملحمہ، جنگ ہو رہی ہے، شدت کا معرکہ جاری، اس موقع کی دعائیں بھی اللہ قبول کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں تیسری دعا بھی ہے، اور وہ ہے تحت المطر، بارش کے نیچے، بارش برس سے نیچے کھڑے ہو جاؤ اور آپ دعا کرو، اللہ قبول کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، رحمت برس رہی، رحمت جوش میں، آپ اور اپنے لیے مانیں۔ کسی بندے پر کوئی آپ نعمت دیکھیں تو اس کو اللہ کی رحمت سمجھیں، اس پر جلے نہیں، حسد نہ کریں۔ اللہ نے اس کو عطا کی، اچھی گاڑی اس کے پاس ہے، کڑنے کی ضرورت نہیں، اچھا بنگلہ اس کا بن گیا، جلنے کی ضرورت نہیں۔ جلنے کا معنی، کڑنے کا معنی اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے کہ تو نے اس کو کیوں دیا، یہ تو تقدیر پر ایمان لانے کے منافی بات، عقیدے کے خلاف ہے۔ کہ تقدیر پر ایمان کیا ہے؟ سب کا دعویٰ ہے ہمارا تقدیر پر ایمان، تو تقدیر پر ایمان میں سچے آپ کب ہوں گے؟ جب آپ کے دل میں یہ حسد اور جلن اور کڑنا، کسی پر کوئی نعمت دیکھو، بنگلہ دیکھو، گاڑی دیکھو، کچھ کسی صحت دیکھو، اس کا بینک بیلنس دیکھو، بجائے اس کے کہ حسد کا شکار ہو، جلنے دیکھو، اللہ سے اپنے لیے مانگو۔ زکریا علیہ السلام، اللہ کے نبی، بیٹے کی طلب، اور بعض تفسیری روایتوں میں 120 سال بیٹے کی دعا کی، 120 بیٹا نہیں ملا، اللہ کا حکم نہیں ہوتا، اور نبی خود بھی قادر نہیں۔ ہم نے تو گجرات میں ایک سرکار کو بنایا ہوا ہے، وہ اولاد دیتی، جس بچے کا سر چھوٹا ہوتا ہے وہ دولے شاہ کا چوہا ہے، وہ چھوٹے سر والا دولے شاہ کا چوہا۔ گجرات میں جائیں، بڑے پھر رہے ہوتے ہیں، بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، دولے شاہ کا چوہا۔ کہ تو نے بچے بنانے ہی ہیں تو سر چھوٹا کیوں بنا دیا؟ تیرا مسالہ ختم ہو جاتا ہے کہ سر تو نے چھوٹا بنا دیا، تو بنایا تو اچھا بنا، خوبصورت بنا۔ لیکن یہ ایک معافی ہے، یہ بات لمبی، یہ بات لمبی۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان، اللہ نے فلاں کو نعمت دی، اپنے لیے مانگو، اللہ نے اس کو دی، اس سے بہتر آپ کو دینے پر قادر۔ جلو گے، حسد کرو گے تو اللہ کی تقدیر پر اعتراض ہے۔ زکریا علیہ السلام نے 120 سال بیٹے کی دعا کی، نہیں مل رہا، اللہ کا حکم نہیں ہوا۔ مریم علیہ السلام کے پاس گئی، دیکھا وہ پھل کھا رہی بے موسم، بغیر موسم کی پھل کھا رہی۔ انا لکی ھذا، مریم یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ منڈی میں یہ پھل نہیں ہے، تمہیں کہاں سے مل گئے؟ قال هو من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، رزق اللہ کی دین، بغیر موسم کے پھل۔ فوراً هنالک دعا زکریا ربہ، وہیں دعا شروع کرو کہ یا اللہ تو مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے۔ اب اولاد کا موسم میرا بھی نہیں، خود بوڑھا ہوں، بیوی بانجھ ہے، مگر تو موسموں کا محتاج نہیں۔ دعا مانگ رہے، دعا مانگ رہے، فرشتہ خوشخبری لے کر پہنچ گیا کہ اللہ نے آپ کو بیٹے کی بشارت دی ہے، اور بیٹے کا نام بھی یحییٰ رکھ دیا۔
یعنی ایک نعمت دیکھی، جلن نہیں، کڑن نہیں، حسد نہیں، بلکہ اللہ کی رحمت دیکھی تو خود اپنے لیے سوال کر دیا کہ یا اللہ میں بھی تیری رحمت کا محتاج، رحمت عطا فرما۔ اللہ نے عطا فرما دی۔ اگر جلو گے، حسد کرو گے تو یہ تقدیر پر وار ہے، قیامت کے دن بھی ایسا کرو گے۔ جب اللہ جنت کی طرف بھیجے گا گروہوں کو، یہ بات بھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں آخری بات عرض کروں، جناب امیر المومنین سے دو صحابی ملنے ہیں، ایک سفیان اور ایک حکیم بن حزام۔ آپ اندر مصروف تھے، حاجب سے کہا کہ ان کو بٹھاؤ، انتظار کرواؤ، فارغ ہو کے ملتا ہوں۔ اسی اسنا میں بلال حبشی آ گئے، حاجب اندر گیا، امیر المومنین بلال آیا ملنے کے، آپ باہر نکلے اور بلال کا استقبال کیا، اندر ساتھ لے گئے۔ اب یہ دونوں چودھری اپنے وقت کے وڈیرے، انہوں نے جناب باتیں شروع کر دی کہ امیر المومنین نے اچھا نہیں کیا، ہم ایک وقت سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں اندر نہیں بلایا جا رہا، اور بلال کو فوراً اندر لے گئے، یہ کوئی انصاف نہیں۔ تو حکیم بن حزام نے کہا کہ ابو سفیان تم کیا اعتراض کرو، یہ دیکھو، یہ سوچو کہ بلال نے اسلام کب قبول کیا اور ہم نے کب قبول کیا۔ مکی زندگی نبی علیہ السلام کی جب قبول کے والوں کو پتھر مارے جاتے تھے، آگ پہ گھسیٹا جاتا تھا، اذیتیں دی جاتی، اس وقت قبول کی، ہم نے کب قبول کیا؟ مکہ فتح ہو گیا، چودراہٹیں چھن گئی، مونچھیں نیچے ہو گئی، ہم نے اسلام قبول کیا۔ بلال، ابو سفیان یہ بتاؤ جب کل قیامت ہوگی، بلال کا شمار تو سابقین اولین میں ہوگا، جنت کی طرف جائیں گے، نبی علیہ السلام کے حدیث بما سبقتنی الجنہ، بلال تو میرے آگے آگے کیسے جنت میں، یہ بلال کا مقام۔ تو قیامت کے دن بھی اللہ کی اس تقسیم پر اعتراض کرو گے کہ بلال سابقین میں سے کیوں، ہم سے پہلے جنت میں کیوں ہے؟ اس کا حق ہے، اس کا مقام ہے۔ تو ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو، اپنے لیے طلب کرو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا فرما رہے ہیں، آپ کو اس سے بہتر عطا فرمانے پر قادر۔ هذا بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدے کی اصلاح کی توفیق دے۔ یہ برسنے والی بارش ہمارے ملک کے لیے خیر اور منفعت کا باعث بنے۔ اکثر سیلابی شکل بن جاتی ہے، تباہ کاریاں ہوتی ہیں، مکان گرتے ہیں اور لوگوں کی کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو، بہنوں کو اس کے جو اثرات، مضر اثرات ان سے محفوظ رکھے، اور اللہ اس بارش کو مسلسل ایک قطرے سے لے کر آخری قطرے تک نفع اور خیر کا باعث بنا دیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم انصر عساكر الموحدين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا في فلسطين وفي غزه. اللهم اهلك اسرائيل. اللهم اهلك اليهود والهنود والنصارى. اللهم شتت شملهم ودمر ديارهم. اللهم خرب بنيانهم وانزل بهم باسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم